السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی۔ دوستو، حکیم نور الدین بھیروی ثم قادیانی یعنی حکیم نور الدین قادیانی ایک دفعہ حضرت میاں شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس مہاراجہ جموں کے لیے دعا کرانے کے لیے گیا۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا نور الدین ہے، یعنی تم نور الدین ہو؟ حکیم نے کہا ہاں۔ فرمایا قادیان میں ایک شخص غلام احمد نام کا پیدا ہوا ہے جو کچھ عرصے بعد ایسے دعوے کرے گا جو نہ اٹھائے جائیں نہ رکھے جائیں، اور تم لوہے محفوظ میں اس کے مصاحب لکھے گئے ہو۔ اس سے تعلق نہ رکھنا، دور دور رہنا، ورنہ اس کے ساتھ ہی تم بھی دوزخ میں پڑو گے۔ حکیم نور الدین سوچ میں پڑ گیا۔ حضرت نے فرمایا تم میں الجھنے کی عادت ہے، یہی عادت تم کو وہاں لے جائے گی۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد مرزا غلام احمد قادیانی لانتین ظہر ہوا اور دعوی نبوت کیا، اور کبھی مسیح موعود بنا، اور حکیم نور الدین اس کا خلیفہ اول بنا اور اس کے دین کو پھیلایا۔ یہ شخص یعنی حکیم نور الدین بڑا عالم تھا، مرزا لعین کو بہت کچھ سکھاتا تھا، اس کے ساتھ یہ خود بھی گمراہ ہوا۔ مرزا قادیانی کے متعلق استخارہ۔ بعد ازاں شاہ عبد الرحیم صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی سے علماء لدھیانہ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے قادیانی کے متعلق استخارہ کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ شخص بھینسے پر اس طرح سوار ہے کہ منہ دم کی طرف ہے۔ جب غور سے دیکھا تو اس کے گلے میں زنار ہے، جس سے اس قادیانی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا بے دین ہونا نظر آتا ہے، اور یہ بھی یقیناً کہتا ہوں کہ جو اہل علم اس کی تکفیر میں اب تک متردد ہیں، کچھ عرصے تک سب اس قادیانی کو کافر ہی کہیں گے۔ اللہ اکبر! یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ دوستو، دارین نے 5 سال گزار دیے۔ وہ اس دن کا خواب دیکھتی رہی جس میں وہ ماں بن جائے گی، اور روتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرتی کہ اللہ اسے نیک بیٹا عطا کر۔ دعا اور علاج معالجے کے طویل وقت کے بعد اس نے اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی دیکھی۔ اسے عجیب و غریب عوارض کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے خاوند کو معاملہ بتایا، جس پر وہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی کہ اس کی بیوی حاملہ ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ گیا، اپنی ماں کو، اس کی والدہ اور گھر والوں کو بشارت سنائی۔ خوشیوں اور بشارتوں کا سماں بن گیا کہ دارین سال ہاں سال کے انتظار کے بعد امید سے ہوئی تھی۔ 9 مہینے کے بعد دارین نے اللہ کی توفیق سے بیٹے کو تولد کیا، جس کا نام محمد رکھا، لیکن ولادت کا معاملہ نازک ترین تھا اور دارین تھک گئی، کیونکہ وہ اپنے گھر سے دور تھی اور کوئی بھی اس کی خدمت کرنے والا نہ تھا۔ اس نے اپنے خاوند سے خادمہ کا مطالبہ کیا۔ قبیلے میں قلاش یعنی ایک بوڑھی غریب بوڑھی رہتی تھی جو گھروں میں خدمت سر انجام دیا کرتی تھی۔ اس کا خاوند اسے لے آیا تاکہ اس کی بیوی کی خدمت کرے۔ خدمت کے 1 ہفتے بعد اس نے دارین سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی بیٹی کو بھی لے آؤں تاکہ وہ پیرانہ سالی میں میری اعانت کرے۔ دارین نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور اس طرح ماں بیٹی کو رہتے ہوئے 20 دن گزر گئے۔ پھر بیٹی اکیلے ہی آنے لگی۔ اس کی عمر 17 برس تھی اور خوب روح تھی۔ وہ بھرپور سنگار کر کے آتی۔ دارین نے اس سے عجیب جانا اور آئندہ نہ آنے کا کہہ دیا۔
دارین کا خاوند درمیان میں آ گیا اور کہا اسے چھوڑ دے، 40 دن تک تیری خدمت کرے گی اور پھر رخصت ہو جائے گی۔ دارین کے خاوند نے خادمہ سے کہا کہ وہ گھر میں سویا کرے تاکہ دارین کے قریب رہ سکے۔ لڑکی نے موافقت کی۔ 37 دن گزرنے کے بعد دارین کو نفاس کا بخار چڑھ گیا۔ اس کا خاوند اپنی بیوی ام محمد سے پوچھے اور اس کا خیال کیے بغیر، جیسا کہ وہ روزانہ کیا کرتا تھا، صبح صبح چلا گیا، جبکہ وہ ساری رات بخار سے کپکپاتی رہی اور معصوم محمد روتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے خادمہ کو آواز دی، لیکن اس نے نہ سنی۔ وہ مشکل سے اٹھی اور اس کمرے کی طرف گئی جہاں خادمہ سویا کرتی تھی، لیکن وہ اسے نہ پا سکی۔ اپنے دل میں کہا کہ شاید وہ دوسری منزل پر صفائی کر رہی ہوگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھی تو وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اسے آواز دی، اس نے نہ سنی۔ اس نے کہا شاید سونے والے کمرے میں صفائی کر رہی ہو۔ اس نے دروازے کو بند پایا۔ جب دروازہ کھولا تو خادمہ کو سلیپنگ ڈریس میں اپنے بیڈ پر پایا۔ وہ چلائی، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس طرح سو رہی ہو اور میرے سونے والے کمرے میں اور ایک اجنبی آدمی کے گھر میں۔ وہ بولی سوچ کر بات کرو، غلطی مت کھاؤ، یہ میرا خاوند ہے، 1 ہفتے سے اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ ان کی بہم تیز لفظی تکرار اور لڑائی ہو گئی۔ چند گھنٹوں کے بعد خاوند آیا اور خادمہ کو اور جو اس کی دوسری بیوی بھی تھی دیکھا کہ چھوٹے محمد کو اپنے کندھے پر اٹھا کر سہلا رہی ہے۔ دارین کے بارے پوچھا تو جمالات نے کہا اوپر والے پورشن پر ہے۔ وہ آوازیں دیتا ہوا اوپر چڑھا۔ جب کمرے تک پہنچا تو اسے زمین پر گرے ہوئے پایا۔ اس کے پیٹ سے خون پھوٹ رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کا قبضہ بھی لوہو لوہان تھا۔ وہ گھبرا کر چیخ پڑا۔ اس کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اس منظر سے خوف زدہ ہو کر چلا، وہ چلا اٹھا اور واپس لوٹا۔ جمالات وہ جو نئی لڑکی تھی، کہا اسے ادھر آؤ۔ جب وہ آئی اور دارین کو اس صورت میں دیکھا تو چیخنے چلانے اور واویلا کرنے لگی۔ اپنے خاوند سے کہنے لگی میں نے اسے کہا تھا کہ اوپر والے پورشن پر نہ جایا کر، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تھک گئی ہوگی اور دروازے پر گر گئی ہوگی اور یہ حادثہ پیش آ گیا ہوگا۔ اس کے اوپر گر گئی اور کہنے لگی اے ام محمد، اے ام محمد۔ اس کے بعد اس کے خاوند نے اسے ہسپتال میں منتقل کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے فوت ہوئی؟ ابو محمد نے کہا یہ دروازے کے دستے پر گر گئی ہے اور اس کا کنارہ اس کے پیٹ کو چیر گیا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ اس کے پاس کوئی اور موجود تھا؟ اس کے خاوند نے کہا اس کے معصوم محمد کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ چنانچہ لکھ دیا گیا کہ یہ اللہ کی تقدیر اور فیصلے سے ہو گیا ہے۔ دارین کو دفنا دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی راز بھی دفن کر دیا گیا۔ اس کی تدفین کے 3 دن بعد ابو محمد نے اس کی بہنوں کو پیغام بھیجا اور اس کی وفات کی اطلاع دی۔ دارین کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا تو اپنے بیٹے سے کہا ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور جائیں اور معصوم محمد کو ساتھ لے آئیں اور اس کی پرورش کریں، نیز دیکھیں کہ ہماری بیٹی فوت کیسے ہوئی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ابو محمد نے انہیں خوش آمدید کہا۔ انہوں نے یہ لڑکی جمالات بھی وہاں تھی۔ دارین کی ماں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ ابو محمد نے اسے بتایا یہ میری بیوی ہے۔ دارین کی زندگی ہی میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ماں کو اپنی بیٹی کی طبعی موت مرنے پر شک ہو گیا۔ اس کے بعد کہ وہ ابو محمد سے قصہ سن چکی تھی، بولی نہیں ابو محمد،
وہ اس کی بیوی جمالات کی طرف دیکھ رہی اور کہہ رہی تھی، ابو محمد سنو، اگر مخلوق سے چھپ گئی ہے تو خالق سے قطعا نہیں چھپ سکتی۔ ابو محمد نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور بولا، ہر انسان اپنا نصیب لیتا ہے۔ ابو محمد نے ارادہ کیا کہ فرائض ضیافت بجا لائے، لیکن دارین کی ماں اور اس کے بیٹے نے انکار کیا اور اس سے اس کے بیٹے محمد کا مطالبہ کیا تاکہ دارین کی ماں اس کی پرورش کر سکے۔ اس کے باپ کو کوئی اعتراض نہ ہوا، بلکہ خوشی سے اس نے کہا، ہر مہینے اس کا خرچ آپ کو پہنچ جایا کرے گا۔ بچے کے ماموں نے انکار کر دیا اور کہا، بے شک یہ میری اولاد جیسا ہی ہے اور اس کی وجہ سے میرا گھر تنگ نہیں پڑے گا۔ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تم کوئی چیز مت بھیجنا۔ ابو محمد نے ان کا شکریہ ادا کیا اور نانی اور ماموں نے بچے کو ساتھ لے کر رخت سفر باندھا۔ جمالات اس وسیع بنگلے میں تنہا رہ گئی اور فقر و فاقہ کے بعد اس نعمت سے لطف اندوز ہوئی اور اپنے گھر والوں کے حالات بھی سدھارنے لگی۔ کئی سال گزر گئے، جمالات کا حسن روز افزوں بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر سال ایک بچے کو تولد کرتی، حتیٰ کہ اس کے پاس 8 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہو گئی۔ اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو رہا تھا، سال بیت رہے تھے اور وہ یوں محسوس کرتی جیسے کوئی سہانا خواب ہے۔ ایک دن خامد سے کہنے لگی کہ کسی سرد مقام پر گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے خامد نے مرحبا کہا اور سب سیر و تفریح کے لیے تیار ہو گئے اور خوشی خوشی نکل پڑے۔ راستے میں ایک نشیب میں اترتے وقت اس کی گاڑی ایک بڑے ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی۔ گاڑی الٹ گئی اور حادثے میں جمالات اور اس کے بڑے بیٹے کے سوا کوئی بھی نہ بچا۔ جمالات شدید جسمانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، جبکہ اس کے بیٹے کو معمولی چوٹیں آئی۔ جمالات کو جب حادثے سے افاقہ ہوا اور معلوم ہوا کہ اس کا خاوند اور ایک بیٹے کے سوا ساری اولاد ختم ہو چکی ہے، تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے آدھے جسم کو فالج ہو گیا اور وہ 3 سال ہسپتال میں رہی، جبکہ اس کا بیٹا 2 ماہ بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ دن گزر رہے تھے اور وہ ایک بوجھل پہاڑ کی مانند ہو گئی۔ اتنے سالوں کے بعد ہسپتال سے نکلی، وہ ایک متحرک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپاہج ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا اسے لینے کے لیے آیا، راستے میں آتے ہوئے اس کی گاڑی الٹ گئی اور وہ اسی جگہ مر گیا۔ جب جمالات کو پتہ چلا تو وہ اچانک خوفناک حادثے سے گر گئی۔ وہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ ہسپتال کے عملے نے اس کے آبائی شہر رابطہ کیا جہاں وہ کپاس ڈھونا کرتے تھے، چنانچہ اس کا باپ اور بھائی آئے اور اسے لے گئے۔ محمد جو اس کے خاوند کا بیٹا تھا آیا اور اپنے باپ کی جائیداد لے گیا۔ اس کے ساتھ اس کی نانی دارین کی ماں بھی تھی۔ جب جمالات نے اسے دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، خالہ، کیا تجھے تیری وہ بات یاد ہے کہ اگر مخلوق سے حقیقت چھپ سکتی ہے تو خالق سے قطعا نہ چھپ پائے گی؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس پر جمالات بولی، مجھے اجازت دو کہ میں حقیقت حال سے پردہ اٹھاؤں۔ میں نے ہی دارین کو قتل کیا تھا۔ جس وقت دارین اوپر والی منزل پر چڑھی تھی، وہ تپش اور بخار سے کپ کپا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور ہماری لڑائی ہو گئی۔ اس بات کے پیش نظر کہ وہ بیمار تھی، میرے مقابلے کی تاب نہ رکھتی تھی، میں اٹھی اور وہ بے بس ہو گئی۔ میں نے اسے دروازے کے دستے کے اوپر دبا دیا، خون پھوٹ پڑا اور وہ گر گئی۔ جب مجھے اس کی موت کا یقین آ گیا تو میں نیچے چھوٹے محمد کی طرف اتری اور اسے گود میں لے لیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کئی سال بیت گئے اور دیکھو مجھے میرے فعل کی سزا مل گئی۔ یقیناً اللہ نے مجھ سے بہت سخت انتقام لیا ہے۔ میں نے اپنے خاوند کو کھویا، اپنی ساری اولاد سے محروم ہو گئی۔
اپنے شباب اور تندرستی کو گنوا دیا، اور اب خالہ جان اب مجھے معاف کر دو۔ دارین کی ماں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ دنیا کی سزا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ تمہیں آخرت کی سزا بھی دے اور تجھ سے انتقام لے۔ جمالات اپنے گھر والوں کے پاس رہ گئی، اس کا باپ فوت ہو گیا، بھائی باقی رہ گیا۔ اسے کہنے لگا کہ اسے اپنے مال کا وکیل بنا دے، اس فیصلے کے ساتھ کہ وہ اس کا وصیت یافتہ ہے۔ اس نے اسے وکالہ دے دیا۔ جب اس نے ہر چیز وصول کر لی تو اسے لہو و لعب اور عیاش پرستوں میں اڑا دیا۔ اس نے اپنی بہن جمالات کا چندہ خیال نہ کیا۔ اب وہ اہل خیر کے صدقات اور زکوٰۃ کی مرہون منت ہو کر رہ گئی ہے، یہاں تک کہ ایک دن تنے تنہا موت کی وادی میں چلی گئی۔ اس کی موت کا علم اس وقت ہوا جب اس کے جثے سے بدبو اور کمرے سے تعفن پھیلنے لگا۔ ظالم اپنا بدلہ ایسے ہی پاتا ہے، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو واقعتاً بہت ہی عبرت انگیز یہ ویڈیو تھی۔ کبھی بھی کسی کے اوپر دوستو ظلم نہ کریں، ظلم سے بچتے رہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اگر آپ ہمارے چینل ایسی انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔